ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کبار صحابہ کو مدینہ سے نکال دیا تھا، مدینہ شہر سے باہر نکال دیا تھا، جن میں نام سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے نکال دیا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شام کے اندر رہتے تھے، اور شام کے گورنر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے وہ صحابی ہیں جو زہد و تقوی کے اندر بہت آگے تھے، پرہیزگاری کے اندر صوفی مزاج تھے، بہت زیادہ للہیت ان کے اندر تھی، تقوی طہارت بہت زیادہ تھی۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ جیسے ہم اللہ کے نبی کے دور کے اندر تھے ویسے ہی ہمیں رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہمارے پھٹے پرانے کپڑے تھے، وہ سادہ حالت تھی، کسی کے پاس سر پہ پگڑی نہیں ہے، کسی کے پاس جوتا نہیں ہے، تو جس طرح فکر و فاقہ کی وہ زندگی تھی وہ زندگی ہونی چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے دور کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر چونکہ فتوحات کافی ہو گئی تھی، اب لوگوں کے پاس فراوانی آ گئی تھی۔ اب جب مال آ جائے انسان کے پاس تو اچھا کپڑا پہننا، اچھا لباس پہننا، اچھا کھانا کھانا، اس سے شریعت منع نہیں کرتی۔ بعض اوقات تو اپنا اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے، بعض موقع کے اوپر کہ اللہ نے دیا ہے تو نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بتایا آپ کو کہ زہد و تقوی، بہت زیادہ متقی اور بہت زیادہ صوفی مزاج تھے۔ اب جب فراوانی آئی تو صحابہ اکرام وہ اب نئے لباس پہنتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں اور اس طرح اچھی زندگی گزارتے، تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو ڈانٹتے تھے، اور بعض اوقات وہ سوٹھی لے کے ان کے پیچھے بھاگتے تھے ان کو مارنے کے لیے کہ تم بدل گئے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جیسی زندگی تھی ویسی اختیار کرو، یہ دنیا نکالو۔ اس سیدنا عثمان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کو خط لکھا کہ یہ صورتحال ہے، اس طرح اگر یہی صورتحال چلتی رہی تو پھر ایک وقت آئے گا کہ غریب اور امیر لوگوں کے اندر طبقاتی جنگ شروع ہو جائے گی، اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا یہ حالات ہے، اب اس کے بارے میں آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو خط کا جواب دیا، فرمایا آپ اس طرح کریں کہ حضرت ابو ذر غفاری کو میرے پاس مدینہ میں بھیج دیں، میں ان کو مطمئن کر لیتا ہوں، میں ان کو پیار سے سمجھا لیتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو وہ مدینہ آ گئے۔ جب مدینہ منورہ کے اندر آ گئے تو یہاں پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو اب فتوحات ہے، اب وہ زمانہ اور تھا، اب یہ زمانہ اور ہے، اس وقت تو تھا کچھ نہیں، اب تو فراوانی ہے، فتوحات ہو رہی ہیں، تو لہٰذا اگر آپ اس طرح کریں گے آپ اب اس دو چیزیں ہوتی ہیں اصلاح، ایک رخصت ہوتی ہے، ایک عزیمت ہوتی ہے۔ آپ جس مرتبے پر فیض ہیں وہ ہے عزیمت والا مرتبہ، اور دوسرے صحابہ اکرام وہ جو نئے لباس پہن رہے ہیں، کھانے وغیرہ اچھے کھا رہے ہیں، تو وہ رخصت پہ عمل کر رہے ہیں، تو دونوں جائز ہیں، رخصت بھی جائز ہے، عزیمت بھی ہے۔ ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ عزیمت کے اوپر عمل کرے، لہٰذا آپ عزیمت کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ رخصت پہ عمل کر رہے ہیں آپ ان کو ڈانٹ تو نہیں سکتے، آپ ان کو مار نہیں سکتے، وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ کے دل کے اوپر یہ بات گراں گزرتی ہے، آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں، تو آپ ان کو پھر برا بھلا نہ کہیں، ڈانٹیں نہ، آپ اس طرح کریں، آپ ایسی جگہ پر وہاں پر چلے جائیں، علیحدگی اختیار کر لیں کہ جہاں پر آپ کو پھر یہ نظر نہ آئے، آپ اخلاص کے ساتھ خلوت کے اندر وہ اللہ کا ذکر کریں، عبادت کریں۔ تو یہ بات ان کو پسند آئی، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں باہر مدینہ سے باہر ایک رمضہ جگہ تھی، فرمایا وہاں پر میں چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات۔ اب جب یہ جانے لگے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کو غلام دیے خدمت کے لیے، ان کو اونٹ دیے، بکریاں دیں دودھ پینے کے لیے۔ اب جب آدمی کسی کو شہر سے نکالتا ہے یا ملک بدر کرتا ہے تو ایسے تو نہیں بدر کرتے، وہ کچھ بھی نہیں دیتے، اکیلے کو نکال دیا کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی تو ان کو غلام بھی دے رہے ہیں، بکریاں اونٹ بھی دے رہے ہیں، گویا کہ وہ ان کی رضامندی کے ساتھ ان کو وہاں پر بھیج رہے ہیں۔ تو لہٰذا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں نکالا،
اور اس کے اوپر ان کی اہلیہ سے جب پوچھا گیا کہ سیدنا عثمان غنی نے حضرت ابو ذر کو نکال دیا، تو ان کی اہلیہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان نے نہیں نکالا بلکہ ابو ذر خود نکلے ہیں، وہ خود آئے ہیں، ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں نکالا۔ اور دوسری بات فرمایا کہ ان کی اہلیہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ ابو ذر جس وقت مدینے کی آبادی سیلا پہاڑ تک پہنچ جائے اس وقت تو جو ہے مدینے سے باہر چلے جانا، علیحدگی اختیار کر لینا۔ تو فرمایا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی نا اس کے اوپر ابو ذر غفاری عمل کر رہے ہیں، اس لیے وہ مدینہ سے باہر، کیونکہ آبادی مدینے کی بڑھ چکی ہے، سیلا پہاڑ تک پہنچ چکی ہے، اس لیے وہ باہر آئے ہیں۔ اور تیسری بات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا، فرمایا کہ ابو ذر اکیلا مسلمان ہوا ہے، اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی دفن ہوگا، اور اس کے اوپر مسلمانوں کی جماعت جو ہے وہ اس کا جنازہ پڑھے گی۔ تو فرمایا کہ وہی بات اللہ کے نبی کی بھی سچی ہونی تھی کہ وہاں پر علیحدگی اختیار کی، اکیلے چلے گئے، اکیلے بھی وہاں پہ موت واقع ہوئی اور اکیلے کو دفن کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے قافلے جو ہے ان کے قافلے میں سے قافلہ، اس نے آ کر جو ہے ان کو وہ غسل دیا ہے، کفن دیا ہے اور پھر دفن کیا ہے۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی تو پوری ہونی تھی، اصل یہ تکوینیات تھی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ پوری ہونی تھی۔ تو لہٰذا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی صحابی کو مدینے سے باہر نہیں نکالا۔ اس طرح کے پروپیگنڈے جو کرتے ہیں اصل میں صحابہ ہی سے دشمنی ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی ایسی تاریخ کے اندر آپ بات پڑھیں جو بات صحابہ کے خلاف نظر آئے، جو دین کے خلاف نظر آئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نظر آئے، اس بات کو پرکھو، اس کا راوی کون ہے، اس کے راوی نے دجل سے کام لیا ہے، اس کے راوی نے بغض و عناد سے کام لیا ہے، اس نے جو ہے نفرت سے کام لیا ہے۔ اصل میں صحابہ کی نفرت ہے جو لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ صحابہ اکرام آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں بہت پیار سے رہا کرتے تھے، جن کے بارے میں قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، ان کے دلوں کے اندر سوائے تقوی کے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اور اسی طرح کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ صحابہ سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو لہٰذا کسی تاریخ مورخ کی بات جب قرآن سے ٹکرائے گی، ہم اس تاریخ کی بات کو پاؤں کی نوک کے اوپر رکھیں گے اور صحابہ اکرام کو سینے سے لگا لیں گے، اس لیے کہ صحابہ اہل بیت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔